اس دنیا میں والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کے سلسلے میں دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اولاد والدین کا ادب احترام کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کی ہر ضرورت کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہے، دکھوں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں درجات بلند فرماتے ہیں۔ اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ والدین دونوں زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو، اور وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں انہیں کبھی مت جھڑکو، انہیں کبھی اف تک نہ کہو، اور آگے فرمایا عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہو، انکساری کا مظاہرہ کرو، بڑے نرم انداز سے پیش آؤ، اور یہ دعا کرو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا بھی کرتے رہا کرو کہ الہ العالمین میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی۔ اس آیت میں عاجزی کے ساتھ بچھ جانے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں جتنی عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، نرم دلی ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے والدین کا خادم اور مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو انسان متواضع ہو، منکسر المزاج ہو، دل کا نرم ہو، تو وہ اپنے آپ کو سب کے مقابلے میں چھوٹا سمجھتا ہے، اور والدین تو والدین، وہ عام انسانوں کی خدمت کو بھی اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم گزرے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی، علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، اور بڑے بڑے لوگ، یہ سب شیخ الہند کے شاگردوں میں ہیں۔ شیخ الہند جن کا نام اور جن کا کام ان کی وفات کے 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، ان کی تواضع کا، انکساری کا، ان کی فنائیت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ اجمیر سے مولانا معین الدین صاحب اجمیری، جو وہیں کے رہنے والے تھے، اور اجمیر میں جن کا ایک ادارہ بھی تھا، انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہرت سنی تو وہ ملاقات کے لیے دیوبند تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کا پتہ معلوم کر کے مکان پر پہنچ گئے۔ سخت گرمی کا وہ زمانہ تھا، اور یہ ایسے وقت میں پہنچے تھے جب خوب ماحول میں گرمی تھی۔
یہ جب اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود اس وقت گھر پر موجود تھے، عام سے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ مولانا معین الدین اجمیری گرمی میں آئے ہیں اور پسینے میں شرابور ہیں، سفر کے تھکاوٹ ان کے جسم پر نمایاں ہے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دستی پنکھے سے، ہاتھ کا پنکھا، اس سے ہوا دینا شروع کر دی اور خدمت بھی کی۔ تو مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ اس گھر کا کوئی خادم ہوگا، حضرت شیخ الہند کہیں اور ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے تقاضا رکھا کہ اب مجھے شیخ الہند سے ملنا ہے، وقت کم ہے اس لیے ان سے ملاقات کرائیے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ الہند تو کوئی اور ہوگا، میں تو اتنا بڑا ہوں نہیں، البتہ محمود حسن دیوبندی میں ہی ہوں۔ جب یہ بات سنی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جن سے میں ملنے آیا تھا وہ تو یہی ہیں، اور ان کی تواضع کا، انکساری کا، فنائیت کا یہ عالم ہے کہ اپنا تعارف نہیں کرایا، تعارف سے پہلے میرے دکھ کو سمجھا، میری تکلیف کو سمجھا، میری ہر طرح خدمت کی، مدد کی، اور جب محسوس ہوا کہ اب یہ تھکاوٹ کافی حد تک زائل ہو چکی ہے، اب آرام محسوس کرنے لگے ہیں، تب جا کر اپنا تعارف وہ بھی ہلکے پھلکے لفظوں میں کرا رہے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر کہ جنہوں نے انکساری اور تواضع کا مظاہرہ عمر بھر کیا، اور والدین تو والدین، عام لوگوں کی خدمت کو بھی انہوں نے اپنے لیے سعادت کی بات سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں جہاں والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی، نرم انداز میں بات کرنے کی بات کہی گئی ہے، وہاں عاجزی کا، انکساری کا ذکر یہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اولاد میں جس درجہ عاجزی، انکساری ہوگی، اتنا ہی زیادہ اپنے والدین کی وہ خادم، مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر تکبر ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے، تو وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ دوسرے تو بعد کی بات رہی، وہ اپنے والدین کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ وہ ہر وقت اپنے ہی میں، اپنے ہی خیالات میں، اپنی ہی زندگی میں، اپنی ہی رنگ رلیوں میں مست رہے گا۔ اس کا نفس کسی اور کی جانب اسے توجہ دینے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کو، انکساری کو، تواضع کو، فنائیت کو مانگنا چاہیے۔ ان چیزوں میں انسان جتنا زیادہ ترقی کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے بندوں کی نظر میں، والدین کی نظر میں، سب کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے، اور دونوں جہان میں ہر طرح کی کامیابیاں، سرخ رویاں اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے والدین کی تربیت۔ ایک تو یہ ہے کہ اولاد والدین کی خادم بن کر رہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود والدین اپنے اولاد کے سلسلے میں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں شروع ہی سے چوکس رہیں، شروع ہی سے اس طرف توجہ دیں۔ والدین اگر ابتدا ہی میں خود اپنی زندگی سے اچھا نمونہ اولاد کے سامنے پیش کر دیں، نیکی کا نمونہ، اچھے اخلاق کا نمونہ، تو اولاد شروع ہی سے اسی نیکی کے مطابق، اسی نمونے کے مطابق، انہی اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کو تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ یوں ہی بڑے نہیں بنے ہیں، ان کے بڑا بننے میں ان کے والدین کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ان کے والدین نے ان کے بچپن کو سنبھالا ہے، سنوارا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو
یوں ہی بچپن میں بے لگام نہیں چھوڑا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ میری تعلیم اور تربیت کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ وہ 24 گھنٹے مجھے اپنی نگرانی میں رکھتے تھے۔ میں ان کی اجازت کے بغیر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، تمام تر اوقات اپنے والد کی نگرانی میں گزرتے تھے۔ ان کی ہدایات کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق، ان کی نصائح کے مطابق میں اپنا سارا وقت گزارنے کا پابند تھا۔ وہ استاذ بھی تھے ان کے، اور وہی ان کے مربی اور مصلح بھی تھے۔ جب والد نے ایسی کڑی اور گہری نظر رکھی اپنے فرزند پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر میں کیسا چمکایا، اور ہر طرح کی شہرتیں حاصل کر لینے کے باوجود تواضع کا، انکساری کا عالم یہ تھا کہ پوری دنیا ان کے قدموں پر تھی۔ نہ جانے دنیا کے کن کن ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے خلفاء تھے، افریقہ سے، انگلینڈ سے، پڑوسی ملک سے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے دنیا ان سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ بھی پہنچتی تھی، اور جب تک سہارنپور میں تھے یہاں بھی حاضری دیتی تھی۔ لیکن حضرت کا قیام آخر تک وہی خانقاہ خلیلیہ، جسے کچا گھر بھی کہا جاتا ہے، جو بالکل آج بھی ایک معمولی قسم کا گھر ہے، حضرت کا قیام پوری زندگی یہاں تھا۔ یعنی ہر طرح کی عزتیں حاصل ہو جانے کے باوجود تواضع کو، انکساری کو، فنائیت کو نہیں چھوڑا، آخر تک ان چیزوں کو تھامے رکھا، اور اپنے والدین کے ادب و احترام کا جو معاملہ انہوں نے اپنے کردار سے پیش کیا، وہ ان کی آپ بیتی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عزتیں عطا فرمائی، ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ حضرت شیخ کا جب آخری سفر ہوا ہے ہندوستان کا، اور آخری سفر میں حضرت سرہند بھی تشریف لائے، کئی روز تک سرہند خانقاہ میں حضرت کا قیام رہا اپنے خدام کے ساتھ۔ جب تک سرہند میں رہے تو سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر سے لوگ حضرت سے ملاقات کے لیے، مصافحے کے لیے، زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ اور جب حضرت کا قیام واپسی ہوئی ہے مدینہ منورہ کے لیے، تو ہمارے پنجاب اور پاکستان کے راستے سے ہوئی ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت کا قافلہ جب امرتسر کی طرف جا رہا تھا، تو چونکہ ساتھ میں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں، کاریں تھیں، وہ حضرت کا آخری سفر تھا ہندوستان کا۔ تو امرتسر میں بہت بڑی تعداد میں سکھوں نے کھڑے ہو کر حضرت کے قافلے کا استقبال کیا، اور پھر جب پڑوسی ملک میں واگا سرحد سے حضرت کا قافلہ داخل ہوا، تو آگے بھی ہمارے اپنے سمجھے جانے والے، کہے جانے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں استقبال کے لیے حاضر تھے، موجود تھے۔ یعنی مخلوق ان کی ہر جگہ گرویدہ تھی، عاشق زار تھی، تو دنیا ان پر جو ٹوٹ رہی تھی، ان سے استفادے کے لیے ترس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اتنا مقام بخشا ہے، بلند مقام بخشا ہے، اس کی بہت ساری وجہوں میں سے 2 وجہیں یہ بھی تھی۔ ایک یہ کہ وہ اپنے والدین کے دل سے مطیع اور فرما بردار تھے، تواضع، انکساری اور فنائیت کا عظیم مظہر اور نمونہ تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف ابتدا ہی سے توجہ دی تھی۔ تو یہ 2 چیزیں جہاں پر بھی ہوں گی، وہاں پر اولاد کا چمکنا، دین اور ملت کے لیے ایسی اولاد کا کام آنا اور آنے والوں کے لیے مثال بن جانا، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ جن کے والدین حیات ہیں، ہم اپنے والدین کے دل و جان سے قدرداں بن کر، ان کے خادم بن کر زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کریں گے،
اور دوسرا عزم ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف ابتدا ہی سے توجہ دینی ہے، اور خود اپنی ذات سے اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اچھے اخلاق کا، دینی اخلاق کا، اسلامی تعلیمات کا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے مظاہرہ کرنا ہے، اچھا نمونہ پیش کرنا ہے۔ بچے سن کر بھی سیکھتے ہیں، لیکن سننے سے زیادہ، کہیں زیادہ وہ اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کو جس طرح بولتا ہوا دیکھتے ہیں، جس طرح کام کرتے ہوئے، جس طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں، جس طرح کے اخلاق دیکھتے ہیں، جس طرح کی معاشرت دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کا اثر غیر محسوس طریقے پر، بغیر کہے، بغیر بتائے، خود بخود بچوں کی دل کی تختی پر نقش ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے معاملات ہوں یا اخلاق ہوں، کردار ہو، بولنے کا مسئلہ ہو، ہر اعتبار سے، ہر قدم پر ہمیں اسلامی تعلیمات کا، اسلامی اخلاق کا اپنی اولاد کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کا مظاہرہ جب اولاد کے سامنے ہوگا تو تعلیم اور تربیت ابتدا ہی سے صحیح خطوط پر ہونے لگے گی، اور یہ اولاد دنیا میں اور آخرت میں جہاں اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان پیدا کرے گی، وہیں اپنے ساتھ ساتھ یہ خوش نصیب اولاد اپنے والدین کے لیے بھی درجات میں اضافے کا اور بلندی کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔